السلام علیکم۔ دیکھیں، پاکستان پر کبھی نہ ختم ہونے والا قرضوں کا پہاڑ کھڑا ہے، اور میری دانش میں پاکستان اس ٹریپ سے شاید کبھی بھی نہیں نکل سکے گا۔ تو ہم کو آنے والے وقتوں میں بے پناہ مصیبتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک عام آدمی کو اس بات کو سمجھنے کے لیے ویڈیوز کی یہ سیریز دیکھنا لازمی ہے، بغیر اس کے نہیں آگا سمجھ میں۔ کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے کہ میں جو پوائنٹس ہائی لائٹ کرنے جا رہا ہوں ان ویڈیو کی سیریز میں، اس پر کبھی کسی نے توجہ دلائی ہو یا بتلایا ہو یا کتاب لکھی ہو ان پوائنٹس کے اوپر، میرے علم میں نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارے موجودہ دیوالیے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ ہے WTO یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں ہماری شمولیت، اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ گلوبل ورلڈ آرڈر، بلکہ اٹس دا ادر وے راؤنڈ، موجودہ گلوبل ورلڈ آرڈر اور اس کے ساتھ WTO۔ ہم نے WTO میں شامل ہونے سے پہلے کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں کی تھی کہ ہم کیا کریں گے، اس نئے گلوبل ورلڈ آرڈر میں ہم کس طرح رہیں گے۔ آپ دیکھیں، پوری دنیا کا نظام تبدیل ہو رہا تھا، لیکن ہم کو اس بات کا قطعاً احساس نہیں تھا، نہ اس کے ڈائمنشنز کا ہم کو علم تھا کہ اس کے ڈائمنشنز کیا ہیں، نیا ورلڈ آرڈر ہم پر کس طرح اثر انداز ہوگا، اس کا ہماری سیاسی اور دوسری سرگرمیوں پر کیا اثر ہوگا، ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہوگا، اور نئے نظام میں ہم کس طرح ترقی کریں گے۔ کسی کو بھی علم نہیں تھا اس کا، اور ابھی بھی علم نہیں ہے اس بات کا۔ اس کے باوجود ہم WTO میں شمولیت اور بعد میں اس کی شرائط جلد از جلد پوری کرنے کے لیے کیوں پھرتیاں دکھا رہے تھے؟ آخر ہم نے تیاری تو کوئی نہیں کی ہوئی تھی۔ تو یہ گلوبل ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ یہ ایک نئی دنیا ہے، یہ دنیا چلانے کا ایک نیا نظام ہے، اور ایک جملے میں فری ٹریڈ، جس کی وجہ سے دنیا جس طرح اور جس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے دنیا اس وقت، یہ سب نئے ورلڈ آرڈر کا شاخسانہ ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ اور WTO کیا ہے؟ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن۔ یہ فری ٹریڈ کو دنیا بھر میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے اتھارٹی ہے۔ اچھا، میں آپ کو موجودہ دیوالیہ پن کا بھی بتلا دوں کہ یہ جو دیوالیہ پن ہے، ہم جو دیوالیہ ہو رہے ہیں اس وقت، خبریں آ رہی ہیں، یہ آج کا نہیں ہے، یہ 2 سال پہلے کا نہیں ہے، یہ 5 سال پہلے کا نہیں ہے، یہ 10 سال پہلے کا نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلے 30 سال سے چل رہا ہے۔ اور یہ جو ہمارا قرض ہے، یہ نہیں ختم ہو سکتا، اور نہ دیوالیے سے ہم بچ سکتے ہیں، اب نہ آئندہ۔ میری دانست میں ڈیٹ ٹریپ سے نکلنا ممکن ہے، دوسرے ملک نکل چکے ہیں، کوریا بھی نکل چکا ہے، لیکن ہمارے موجودہ ٹریپ جس کے بابت میں بتلانے جا رہا ہوں، اس سے نکلنا شاید ناممکن۔ ہمارے دوست ممالک رحم کھا کر کچھ قرض دے کر 1 آدھ سال بچا لیں ہم کو، لیکن پھر بھی وہ ہم کو اس جال سے نہیں نکال سکتے، اس پھندے سے ہم کو نہیں نکال سکتے، اور بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ تو یہ ہیں وہ پوائنٹ جن کو میں اس سیریز میں کور کروں گا، اور ساتھ ہی میں یہ بھی ایگزامن کروں گا کہ بحیثیت قوم ہم میں زندہ رہنے یا آزاد رہنے کی کتنی کمپیٹنسی ہے، کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں، یا زندہ رہیں تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ یہ بڑے کریٹیکل پوائنٹس ہیں جن پر ہمارے ہاں بہت کم بات کی جاتی ہے، یا بات کرنے والے کو ملک دشمن کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ اس سیریز کے 3 پارٹس ہیں، اس کی میں یہاں سمری دے رہا ہوں، تو ایک طرح سے یہ پوری جو ویڈیوز ہیں میری، وہ ان کی سمری ہے۔ پہلے پارٹ میں بتلاؤں گا کہ پاکستان کا دیوالیہ آج کا نہیں ہے، بلکہ پچھلے 30 سالوں سے ہے، اور ہم IMF کی امداد پر زندہ ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے معاشی ماہرین ملک کو کس ترکیب سے پچھلے 30 سالوں سے چلا رہے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے اس میں۔ اچھا، آپ دیکھیں، ہم قرض لے کر بھاگ نہیں سکتے۔ اب مجھے یقین ہے کہ اب اشرافیہ کا نمبر آ گیا، اب قرضے ان سے وصول کیے جائیں گے۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ قرضوں کے جال سے نکلنے کے لیے چند انقلابی تبدیلیوں کے بغیر پاکستان قائم نہیں رہ سکتا۔ میں صرف اس کے آؤٹ لائنز دوں گا، اور اینڈ میں بتلاؤں گا کہ بحیثیت قوم ہم میں اپنے ملک پاکستان کو قائم رکھنے کی کتنی اہلیت ہے، یا اہلیت ہے بھی یا نہیں ہے۔ اچھا، دوسرے پارٹ میں بتلاؤں گا
گلوبلائزیشن کے بارے میں، WTO کے قوانین کے بارے میں ہائی لیول تفصیلات دوں گا میں صرف اس پارٹ میں، اور ان کا ہماری معاشی ترقی اور معاشی تباہی پر جو اثرات ہو رہے ہیں اس کے WTO کے کس طرح، یا WTO کے کیا اثرات ہیں، ہائی لیول پر بتلاؤں گا میں۔ نیکسٹ میں بتلاؤں گا کہ دوست ممالک سے قرض لینے کے لالچ میں ہم نے فری ٹریڈ ایگریمنٹس سائن کیے دوست ملکوں کے ساتھ، ہماری کمر ٹوٹ گئی اس سے۔ WTO اور فری ٹریڈ ایگریمنٹس نے ہماری جان نکال کر رکھ دی۔ یا پوچھوں گا سوال کہ بھی گلوبلائزیشن، WTO اور فری ٹریڈ ایگریمنٹس کے لیے کچھ تیاری کیے بغیر ہم کیوں اس میں شمولیت کے لیے پھرتی دکھا رہے تھے؟ نیکسٹ جو کہ کریٹیکل پوائنٹ ہے وہ یہ کہ انقلابی تبدیلی اگر لانا ہو تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہو، گلوبل ورلڈ آرڈر میں ترقی کرنے کے کیا اقدامات ہیں، یہ بتلاؤں گا میں اس میں، جن کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ملک چلانے اور اکانومی چلانے کے پرانے اصولوں اور پرانے طریقوں کو پھینک کر موجودہ دنیا یا موجودہ ورلڈ آرڈر کے نئے اصول اپنانے پڑیں گے ہم کو۔ پرانے جو اصول تھے، پرانے جو طریقے تھے، پھینکنا پڑے گا ان سب کو، نئے اصول اپنانے پڑیں گے۔ وہ اصول کیا ہیں ان کے متعلق میں کچھ تفصیل دوں گا۔ اچھا، نہ صرف یہ کہ پرانے اکنامک اصول چلیں گے بلکہ پرانے اکنامک مینیجرز بھی نہیں چلتے، دے کی ناٹ کوپ ود اٹ۔ یہ ایک نئی دنیا ہے، اس کے رولز بالکل الگ ہیں، پرانے اکنامک مینیجرز اس کو نہیں چلا سکتے، اس کے لیے نئے زمانے کو جاننے والے مینیجرز لگانے پڑیں گے۔ اس میں آپ کو طیب اردگان اور نتن یاہو کے ملک چلانے کے اصول کیا ہیں ان کی بالکل چھوٹی کلپس بتلاؤں گا۔ اچھا، اس کے ساتھ میں یہ بھی بتلاؤں گا کہ اکانومی آف اسکیل جو کہ ایک پرانا اکنامک اصول چل رہا تھا اور ایک ہی ہے وہ اکانومی آف اسکیل، اس کے ساتھ ساتھ اب نئے اصول کیا ہیں اس کے متعلق آپ ایک کلپ دیکھیں۔ یہ جو تیسرا پارٹ ہے، اچھا، ایشوز کو سمجھنے کے لیے اس پارٹ کا دیکھنا ضروری ہے کیونکہ اس میں نے میکانزم بتلایا کہ کس طرح گلوبلائزیشن اور WTO کے قوانین اور فری ٹریڈ ایگریمنٹس نے کس طرح ہم کو جکڑ لیا ہے، قابو کر لیا ہے، ہم کو دبوچ لیا ہے، ہم کو پھڑا رہے ہیں، ہم نہیں نکل سکتے، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، صرف ہم ٹرکاتے جا رہے ہیں، کچھ دن اور، کچھ مہینے اور، 1 سال اور۔ اب دیکھیں، اب بنگلہ دیش بھی اسی ٹریپ میں پھنس چکا ہے۔ اس کے میں آپ کو اکنامک فیگرز بتلاؤں گا جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اسی طرح میں آپ کو ترکی، انڈیا اور ملیشیا کے اکنامک فیگرز بھی دکھاؤں گا جس سے میرے پوائنٹس واضح ہو جائیں گے۔ اچھا دیکھیں، آپ معیشت کے متعلق میری کوئی تعلیم یا تجربہ نہیں ہے، تو میں جو ہمارے معاشی ماہرین ہیں جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں ان سے استدعا ہے کہ میری غلطیوں کی نشاندہی کریں۔ اچھا، اب میں آج کا پارٹ جو کہ پارٹ 1 ہے اس کو شروع کر رہا ہوں۔ 19 فروری 2023 کو سیالکوٹ کے ایک کالج کے سیمینار میں ایک وفاقی وزیر نے طلباء کو بتلایا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے یا دیوالیہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے تصدیق کی اس بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ خبریں بالکل صحیح ہیں، ہم ایک ڈیفالٹ ملک میں رہ رہے ہیں، ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ہم ایک دیوالیہ ملک ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ پہلی مرتبہ کسی وفاقی یا کسی حکومت کے لیڈر نے بتلایا کہ اس وقت ملک دیوالیہ ہے، اور یہ بتلانے کی ایک وجہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حکومت غریب عوام پر مزید ٹیکس لگانے اور قربانیاں دینے کے لیے تیار کرنا چاہتی ہے ذہنی طور پر لوگوں کو کہ ملک دیوالیہ ہے، ٹیکس لگنا ہے مزید۔ اچھا، تو اس پروگرام میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل پاکستان کا ڈیفالٹ یا دیوالیہ اب نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دیوالیہ آج کا نہیں ہے، یہ دیوالیہ 6 مہینے پرانا نہیں ہے، 2 سال پرانا نہیں ہے۔ پاکستان تو پچھلے 30 سال سے دیوالیہ میں ہے۔ ملک میں کسی کو اس بات کا ہوش ہی نہیں ہے، نہ اس بات کی پہچان ہے کہ ملک دیوالیہ ہے۔ دیکھیں آپ، دیوالیہ کیا ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا، کسی بھی کمپنی کا، ایون گھر کا، کہ جب ملک کے خرچے آمدنی سے زیادہ ہوں یا ملک آمدنی سے زیادہ خرچ کر رہا ہو اور حکومت چلانے کے لیے پیسہ نہ ہو اور قرض لے کر ملک چلایا جا رہا ہو تو دیوالیہ ہے یہ۔ تو یہ حالات تو پچھلے 30 سال سے ہیں، پاکستان تو دیوالیہ پچھلے 30 سال سے ہے، یعنی جس دن سے پاکستان IMF اور دوسرے ممالک سے قرض لے کر اپنے خرچے پورے کر رہا ہے، دیوالیہ اس دن سے ہے۔
تو سوال یہ کہ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرض واپس نہیں کر پا رہے ہیں. اس وقت کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب IMF مزید قرض دینے کے لیے ناک چنے چبا رہا ہے. اس وجہ سے ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے یا کر گیا ہے. اگر IMF قرض دے دے تو یہ لوگ پھر ڈینگے ماریں گے کہ ہم ملک چلانے کے ماہر ہیں، ہمارے دور میں GDP اتنا تھا، ڈالر یہ تھا، پیٹرول کے دام یہ تھے، غلے کے دام یہ تھے. تو آپ دیکھیں میکینزم کیا ہے. جب ایک پارٹی آتی ہے تو وہ خوب قرضے لے کے ملک چلاتی ہے. اس کے بعد جب دوسری پارٹی آتی ہے تو ان کو بھی فوری طور پہ قرض لینا پڑتا ہے، اور زیادہ قرض لینا پڑتا ہے، اور زیادہ مصیبت میں ہوتے ہیں وہ، کیونکہ پچھلے جو قرض ہیں ان کی ادائیگیاں ہیں. تو حال برا ہوتا ہے. تو فوراً پچھلے جو ہیں وہ ڈنگے مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے زمانہ بہت اچھا تھا، ہمارا سنہری دور تھا. کیونکہ اصل ذمہ دار تو وہ ہیں جو قرض بڑھا کر گئے. اچھا، اب اگر یہ بات اب سے قبل بتلائی جاتی کہ ہم پچھلے 30 سال سے ہم دیوالیہ ہیں اور حکومتوں کی کارکردگی صفر ہے، تو سب مجھے برا بھلا کہتے ہیں کہ مارو اس کو، اب ملک کا دشمن آ گیا ہے. ہمارے دور میں تو GDP اتنا تھا، پیٹرول اور ڈالر کے دام یہ تھے، شاہراہیں بن رہی تھیں، گرین لائن اور ریڈ لائنز پر کام ہو رہا تھا، بسز پر، یعنی لیپ ٹاپ بانٹے جا رہے تھے، گاڑیاں بانٹی جا رہی تھیں، نوجوانوں کو قرضے دیے جا رہے تھے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا تھا، احساس پروگرام چل رہا تھا. کہا جاتا ہے کہ غدار ہے یہ، اس سے ملک کی بہتری دیکھ نہیں چاہتی، بے وقوف ہے یہ، یا غدار نہیں ہے تو کم از کم بے وقوف ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا ملک میں ترقی کو. یہ لیڈران کی جو عقل ہے، جو ان کی سمجھ ہے، ان کو سمجھ نہیں سکتا. یہ پاکستانی تو اتنے قابل لوگ ہیں، ہم سب اتنے عقل مند ہیں، یہ کیا بے وقوفوں کی باتیں کر رہا ہے. اچھا، اگر ہم اتنے عقل مند ہیں تو اسی عقل مندی کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کی بھی کھوج لگائیں کہ یہ پاکستان کا حشر کیوں ہو رہا ہے پھر اس طرح کا جو ہے. اور یہ اب سے نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا جب سے ہی چلی رہا ہے یہ. ہاں، یہ میں مانتا ہوں، اور میری یہ ایکسپلینیشن ہے کہ ملک چلانے کا تجربہ نہیں ہے، جسے سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سب ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا، بالکل صحیح ہے یہ، لیکن یہ سب عیاشیاں قرض پر ہو رہی تھیں. آپ کی آمدنی نہیں ہے، گھر میں آپ کی آمدنی نہیں ہے، لیکن آپ قرض لے لے کر آپ عیاشیاں کر رہے ہیں، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ہوٹلس میں کھانے کھا رہے ہیں، زیور خرید رہے ہیں، اور لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ بہت بہترین حالات میں ہوں میں، جبکہ اصل تو دیوالیہ ہے. اچھا، اور اس وقت بھی اس بات کی نشاندہی کرنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس بات کا کہ ہمارا ملک پچھلے 30 سال سے دیوالیہ ہے اور قرض پر چل رہا ہے، یہ ملک قرض پر ہم عیاشی کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمران بجائے ملک کی آمدنی بڑھا کر خوشحالی لانے کے وہ قرض لے کر کام چلا رہے ہیں، یہ جو کہ تباہی کا راستہ ہے، جس کے دہانے پر اب ملک کھڑا ہے. تو ملک اگر دیوالیہ ہو تو آپ دیکھیں سب کا نقصان ہے اس میں. تو اگر اس بات کا علم ہو عوام کو بھی اور سب کو ہی، تو شاید عوام اور اشرفیہ سبھی اس بات کی کوشش کریں گے کہ ملک سے دیوالیہ پن کا دور ختم کر دیں، یہ قرض پہ دار و مدار ختم کریں، اور اپنی آزادی واپس لیں. ہم اس کے لیے جدوجہد کریں. ہم سب کو اس بات کا احساس ہوگا کہ جس طرح ہم شاہ خرچیاں کر رہے ہیں، ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور ان شاہ خرچیوں پر وہ سوال کریں گے. پھر لوگ خود IMF یا کسی اور سے قرض لینے کی مخالفت کریں گے. اگر حکومت قرض لیتی ہے تو آپ دیکھیں، عوام کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر حکومت قرض لیتی ہے یا قرض پر ملک چلا رہی ہے تو اس کو واپس عوام نے کرنا ہے. قرض لے رہی ہے حکومت، واپس آپ نے کرنا ہے. آپ کے لیے الیکٹرک کے بل بڑھائے جاتے ہیں، گیس کی قیمت بڑھتی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھائی جاتی ہے، بازار میں قیمتیں بڑھتی ہیں، ڈالر مہنگا ہوتا ہے، دواؤں کی قیمتیں مہنگی کی جاتی ہیں، غلہ، گوشت، مرغی اور سبزیوں کے دام بڑھا کر ٹیکس وصول کر کے قرض ادا کیا جاتا ہے. تو اگر عوام کو اس بات کا احساس ہو جائے تو پھر وہ خود قرض لینے کی مخالفت کریں گے، کیونکہ ابھی تو عوام کو اس بات کا احساس نہیں ہے. ابھی تو پورے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ملک بہترین چل رہا ہے. ابھی تو
سنہری دور کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا دور سنہری دور تھا، ہم ماہر ہیں، ہمارے دور میں پیٹرول کے یہ دام تھے، الیکٹرک کے یہ دام تھے. تو اس کی وجہ سے پوری قوم اس مغالطے میں ہے کہ ان کے پسندیدہ لیڈر کے دور میں ملک بہترین طریقے سے چلایا جا رہا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب عیاشیاں قرض پہ ہو رہی تھیں. اور ابھی بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے، بجائے ملک صحیح کرنے کے مزید قرض لو کہیں نہ کہیں سے. اب کوئی اور تو نہیں دے رہا، آئی ایم ایف سے ہی مزید قرض لو، اور آئی ایم ایف مزید قرض دینے سے انکار کر رہا ہے، ایڑیاں رگڑوا رہا ہے وہ. آپ دیکھیں پچھلی کچھ دہائیوں سے ملک کس طرح چلایا جا رہا ہے کہ ایک سود خور سے پیسہ لو اور دوسرے کو واپس کرو. یعنی اے سے قرض لو، بی سے قرض لے کر ادا کر دو، بی کی ادائیگی کا وقت آئے تو سی سے لے کر قرض ادا کر دو، اور پورا اسی چکر میں گھماتے رہو. ادھر سے قرض لیا اس کو دیا، ادھر سے قرض لیا اس کو دیا. لیکن اب آئی ایم ایف یا کوئی اور مزید قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سب قرض دار اب تقاضا کر رہے ہیں اور ہم منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. لیکن اس طرح ملک چلانے پر کیا ہمارے وزرائے خزانہ اکنامک وزرڈز ہیں، وہ ماہر ہیں؟ وہ آپ دیکھیں ہر وہ شخص جو آمدنی سے زیادہ پر گزارا کرتا ہے وہ یہی ترکیب استعمال کرتا ہے. بچوں کو بھی معلوم ہے، یہ سب دھوکے باز یہی ترکیب استعمال کرتے ہیں. مختلف بینکس کے انہوں نے کریڈٹ کارڈز لیے ہوئے ہیں، زیور، کار، اور غیر ممالک میں چھٹیوں پر فیملی مزے کرتی ہے، لباسات، ریسٹورنٹس میں کھانا پینا، عیاشیاں. اور ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بینک کا کریڈٹ کارڈ سے لو اس کو پے کرو، اس سے لو اس کو پے کرو، اور اسی چکر میں رہو. بجائے قرض کم کر کے قرض جلد از جلد ادا کریں، وہ اطمینان سے عیاشیاں کرتے ہیں، ڈینگے مارتے رہتے ہیں، بیوی بچوں کو خوش رکھتے ہیں. جس طرح ہمارے لیڈران اپنے عوام کے لیے مختلف امدادی اسکیمیں لا کر خوش کرتے ہیں یا خوش رکھتے ہیں. لیکن ایک دن آ جاتا ہے بینک والے کار، مکان یا کوئی اور سامان ضبط کرنے آ جاتے ہیں، ہتھ کڑی لگا کر لے جاتے ہیں. یہی اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. تو ہمارے معاشی ماہرین کا ملک چلانے کا یہ ہے طریقہ، یہ ہے ان کی مہارت. اچھا آپ یہ دیکھیں، سما ٹی وی کی ایک رپورٹ ہے جس میں آئی ایم ایف کے قرضوں کی انالیسس دی ہوئی ہے. اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں. اچھا اس میں گرین لائنز بتلا رہی ہیں کہ کس دور میں کتنا قرض لیا گیا. تو جو لمبی گرین لائن ہے جو بتلا رہی ہے کہ سب سے زیادہ قرض لیا گیا، اور میں نے اس کو لال ایرو سے پوائنٹ کیا ہوا ہے، یہ 2008 کی حکومت کا قرض ہے. 2008 میں جو حکومت آئی تھی انہوں نے یہ قرض لیا تھا. اس سے اوپر کی جو لائن ہے وہ 2013 میں جو حکومت آئی تھی انہوں نے جو قرض لیا تھا وہ ہے. اس کے اوپر جو لائن ہے وہ 2019 میں جو حکومت آئی تھی انہوں نے جو قرض لیا تھا وہ ہے. تو اب اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا اب ہم جب آئی ایم ایف کے یہاں جاتے ہیں یا آئی ایم ایف ہم کو قرض دیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ہم کیا مانگتے ہیں آئی ایم ایف سے؟ وہ ہوتا ہے بیل آؤٹ پیکیج. یعنی ہم مرنے والے ہیں، جان بچانے کے لیے قرض دو ہم کو. اچھا بیل آؤٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، اگر آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں اس کا ترجمہ اردو میں، تو یہ ہے کہ کریش ہونے والے ہوائی جہاز سے جان بچانے کے لیے بذریعہ پیراشوٹ کود جانے کا جو عمل ہے وہ ہے بیل آؤٹ. یعنی جان بچاؤ، کودو اور نکلو یہاں سے. دراصل تھوڑی میں آپ کو ہسٹری بھی بتلاؤں، وہ یہ کہ پاکستان 1958 سے آئی ایم ایف کے زیر سایہ چل رہا ہے، اور آزادی کے بعد 22 مرتبہ آئی ایم ایف کے قرض کے پروگرام لے چکا ہے پاکستان. شاید دنیا کے ملکوں میں پاکستان واحد ملک ہے جو آئی ایم ایف پر ہی چل رہا ہے، آئی ایم ایف ہی چلا رہا ہے ان کو. باقی ممالک قرض لیتے ہیں، ادا کر دیتے ہیں. تو 1988 کے بعد سے پی ایم ایل این 4 مرتبہ آئی ایم ایف سے پیسہ لے کر ملک چلاتی رہی. 4 مرتبہ انہوں نے قرض لیا. پی 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 6 مرتبہ انہوں نے قرض لیا. مشرف صاحب نے 2 مرتبہ قرض لیا. پی ٹی آئی کمر سے کے لیے رہی تو انہوں نے صرف 1 دفعہ لیا. اور اب کوئی کیونکہ قرض نہیں دے رہا تو پھنس کے رہ گئے. سب کی قابلیت سامنے آ گئی ہے کہ یہ کس مہارت سے حکومت چلا رہے تھے. آپ دیکھیں کہ ملک صرف قرضوں اور اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے پر چل رہا ہے.
ہم تو 2-4 بلین ڈالر جو آئی ایم ایف سے قرض مانگتے ہیں، جبکہ اوورسیز پاکستانی تقریباً 30 بلین ڈالرز بھیجتے ہیں۔ اگر اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ نہ ہو تو ہمارا حال تو دنیا کے غریب ترین ملکوں میں ہوگا، افریقہ کے غریب ترین ملکوں سے بھی بدتر حال ہوگا ہمارا۔ لیکن جو بھی ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے۔ ہم کو اور ہمارے لیڈران کو، ہمارے اداروں کو اور ہمارے عوام کو اگر ایک آزاد ملک کی طرح رہنا ہو تو ملک کو صحیح کرنا پڑے گا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ اگر ملک صحیح چلانے کے اقدامات نہیں لیے گئے اور اس میں مہارت، بردباری، دوراندیشی، اس قسم کے فیصلے نہیں کیے گئے تو اب جو نقصان ہے وہ ملک چلانے والوں کا ہوگا، اب اشرافیہ کا نقصان ہوگا۔ ہمارے مڈل کلاس اور دولت مند طبقے کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اب وہ بچ جائیں گے۔ یہ آئی ایم ایف کا قرض ہے۔ اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہو کہ ہم ان سے قرض لے کر بھاگ جائیں گے یا ڈبا دیں گے، یا یہ کہ پاکستان کے غریب اور کم سمجھ عوام کی گردنیں پھنسا کر ہم نکل جائیں گے، تو یہ خوش فہمی۔ پچھلے کئی سالوں سے قرض لے لے کر مزے کرتے رہے، اب اس کی قیمت چکانے کا وقت آ چکا ہے۔ اب ان سے نہ صرف اصل اور سود بلکہ جس جائیداد کو رہن رکھ کر قرض حاصل کیا جا رہا تھا اس جائیداد کو ہڑپ کیا جائے گا، ایک ایک پیسہ وصول کیا جائے گا۔ اگر شرافت سے ادا نہیں کیا گیا تو کھال کھینچ کر وصول کیا جائے گا۔ یہ سفاک انٹرنیشنل ساہوکار ہیں، ان کی دانش میں ہماری حیثیت کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں ہے۔ ملک کے اثاثوں پر قبضہ کرنا پہلا قدم ہوگا۔ غریبوں سے آسانی سے جو کچھ وصول کیا جا سکتا تھا وہ تو کر رہے ہیں، کر لیا ہے اور کر لیں گے وہ 1-2 سال اور۔ ان کو علم ہے اس بات کا کہ غریب کیا دیں گے۔ 1-2 سالوں میں جب غریبوں اور مڈل کلاس پر ٹیکس وغیرہ لگا کر وصول کرنے کی جب گنجائش ختم ہو جائے گی، اس کے بعد نیکسٹ لیول امیروں کا نمبر آئے گا۔ جن کے یہاں دولت ہے ان کی باری آئے گی۔ آپ دیکھیں، آئی ایم ایف نے ابھی ریسنٹلی جو کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کے اثاثوں کی تفصیلات پبلک کرو۔ کیوں؟ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سب خرچے بتلاؤ، کہاں کتنا خرچ ہو رہا ہے، سب بتلاؤ، نکالو خرچے پورے۔ تو دیکھنا چاہتے ہیں اب وہ کہ کہاں کون لے جا رہا ہے۔ وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، ابتدا ہے۔ ایسے کام آپ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کیے جاتے ہیں تاکہ گردن کو پوری طرح شکنجے میں لیا جائے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہ رہے۔ پاکستان میں یا جن کے یہاں دولت ہے، چاہے وہ یہاں پر ہو یا غیر ملک میں ہو، اب کیونکہ اب ان کا نمبر ہے، اسی طرح بڑے بڑے زمیندار ہیں، وڈیرے ہیں جو ٹیکس ادا نہیں کرتے، ان کا بھی نمبر آئے گا۔ اگر آپ دیکھیں اگر تھوڑی بہت جائیداد ہوتی تو اس پر کسی کی نظر نہیں ہوتی۔ اب افریقہ ہے جن کے یہاں معدنی دولت نہیں ہے، کون پوچھتا ہے ان کو؟ کوئی نہیں پوچھتا، کوئی ان کے گلے نہیں پڑا ہوا ہے۔ لیکن اب پاکستانیوں کا جو پیسہ ہے غیر ممالک میں 300-400 بلین یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ، سب کو پتہ ہے یہ معمولی رقم نہیں ہے۔ 300 بلین 400 بلین، اس پر ان کی نظر ہونا لازمی ہے۔ اب یہ کام کس طرح وہ کرتے ہیں وقت بتلائے گا۔ انڈین اور پاکستانی فلموں میں اور ڈراموں میں یہ عام طور پر بتلایا جاتا ہے کہ جب کوئی دولت مند شخص کسی غریب آدمی پر دولت کی بارش کر رہا ہو، بلکہ قرضوں کی بارش کر رہا ہو، اس کو شراب کے نشے میں دھت رہنے کے لیے اس کے بل دے رہا ہو، شراب کا بل دے رہا ہو، اسے محنت سے روزی کمانے دینے کے بجائے مفت کی روٹی توڑنے کے لیے گھر بیٹھے پیسے دے رہا ہو، یا اس کی یعنی دولت مند آدمی کی نظریں غریب آدمی کی کم عمر اور خوبصورت بیوی یا بیٹی یا بہن یا بہو پر ہوتی ہیں۔ اور ہم اتنے بھولے بھالے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، بہت بھولے ہیں ہم لوگ۔ اب دیکھیں آپ، ہم سے کیا مانگا جاتا ہے؟ قرض تو ہم نے لے لیا ہے، مانگا کیا جاتا ہے اب اس سے؟ پاکستانیوں کے ہاں 300 یا 400 بلین ڈالرز پڑے ہوئے ہیں باہر کے ممالک میں۔ اس پر ان کی نظر ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ اللہ کرے یہ سب باتیں غلط ثابت ہوں، یہ سب بکواس ثابت ہو، اور اس میں سے ایک بات بھی پوری نہ ہو، اور ہم سب اور ہمارا ملک
اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں محفوظ رہے اور موجودہ کٹھن حالات سے نکل جائیں ہم لوگ. کیونکہ اب آپ دیکھیں، اب تو ہمارے دوست ممالک بھی ہم کو دھتکارنے لگے، حقارت سے دیکھتے ہیں کہ یہ بھک منگے پھر آ گئے، ان سے کس طرح ہم آخر پیچھا چھڑائیں. جس طرح ہم عام زندگی میں بھکاریوں سے پیچھا چھڑاتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ ہم سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں. نہ ہم میں شرم ہے، نہ عزت نفس. عزت دار انسان تو مر جائے گا، وہ عزت دار انسان مر جائے گا وہ، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. لیکن پورے ملک کا گزارا ہی آپ دیکھیں بھیک پر ہے، صدقے پر ہے، زکوٰۃ پر ہے، خیرات پر ہے. پورے ملک کا ماحول یہی ہے، فری دسترخوانوں پر ہے، فری اسکولوں پر ہے، فری ہسپتالوں پر ہے. پورے ملک کا یہی ماحول ہے، کیا امیر کیا غریب، سب کو اسی بھیک کی عادت لگی ہوئی ہے. اچھا، مجھے علم نہیں ہے کہ اس مرتبہ ہم ڈیفالٹ سے کس طرح بچیں گے، گو کہ مجھے یقین ہے کہ ہم کو بچا لیا جائے گا، کسی نہ کسی طرح ہم بچ جائیں گے. لیکن اگر کوششیں کر کے ہم بچ جائیں اس دفعہ، اس طرح ہم بچیں گے. ہم قرض لے کر بچیں گے، مزید قرض لیں گے تو اس کو پھر واپس بھی کرنا ہے، یعنی قرض کا بوجھ ہم پہ اور بڑھ رہا ہے، اور یہ مہنگے انٹرسٹ پر آئیں گے یہ جو قرضے ہیں اب. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور یہ ذہن نشین رکھیے آپ، کہ اگر ہم رو دو کر کسی طرح مزید قرض لے کر اس سال کی قسطیں ادا کر دیں یا اس مرتبہ کی قسطیں ادا بھی کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال واپس کرنا ہے اس کو، آئندہ سال اور زیادہ مشکل ہوگا. بہرحال شکر ہے الحمدللہ کہ 30 سال کے بعد ملک کے انتہائی باشعور طبقے کے چند افراد کو یہ سمجھ آ گئی ہے، یہ دانش اب ان میں آ گئی ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. اب سمجھ میں آ گیا ہے وہ ان کو. ورنہ پچھلے تو کئی برسوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے یہی دعوے ہو رہے تھے کہ ملک ترقی کر رہا ہے اور وہ ملک چلانے میں ماہر ہیں، یعنی ہمارے حکمران جو ہیں کوئی بھی ہو ملک چلانے میں ماہر ہیں. تو اب اس بات کو سمجھنے میں مزید 30 سال لگ سکتے ہیں، یعنی باقی عوام کے سمجھنے میں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں کیا جائے آخر. کوئی تجویز دینا بیکار، اس لیے بیکار ہے کہ کیونکہ ملک کی جو اکانومی ہے وہ ہمارے بہترین معاشی ماہرین کے ہاتھ میں، جن کی کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں، جو پچھلے 20-30 سال سے یہ ملک چلا رہے ہیں. انہیں کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ تو معیشت صحیح کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے ہیں یہ تو روزی اخبار کے کالمز میں آتے رہتے ہیں. ہمارے جو معاشی ماہرین ہیں وہ کالمز میں، ڈان میں اور جنگ میں اور ایکسپریس میں اور نیوز وغیرہ میں لکھتے ہیں کالمز. بہترین تجاویز ہوتی ہیں ان کی. تو اس کے باوجود بھی میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو ہماری میڈیوکر پالیسیز ہیں، ہماری گھسی پچھی پالیسیز جو ہیں، جن کو ہم پچھلے 30 سال سے چلا رہے ہیں، کچھ نہیں حاصل ہوگا اس سے. جیسا میں نے اوپر کہا کہ ہم مزید قرض لے کر پچھلے قرضوں کو ادا کر رہے ہیں، یعنی قرض مزید بڑھائیں گے ہم. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال اور زیادہ مشکل ہوگا. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا تیر مار لیں گے، ہم کیا جادو دکھا دیں گے جس سے یہ قرض ادا ہو. اچھا، کچھ دماغ لڑائے اور سوچے ذرا کہ اگر ملک مہارت سے چلایا جا رہا ہے تو یہ ہر 2-4 سال کے بعد ملک کا دیوالیہ کیوں نکل رہا ہوتا ہے؟ یہ جو اس دفعہ ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ ڈیفالٹ کی نوبت نہیں آئی. پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان IMF کے دیے ہوئے پیسے پہ چل رہا ہے، بیل آؤٹ پیکج پر ملک چل رہا ہے. IMF ہم کو قرض دے دے کر خوب دولت کما رہا ہے. کتنا سود دیا جا رہا ہے، کبھی کوئی اس کا بھی حساب کرے. دیکھیں آپ، ہم ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں. آئندہ سالوں میں مزید ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں. تو اب آخر پچھلے 20 سالوں میں، پچھلے 30 سالوں میں جو ہم کچھ نہیں کر سکے، تو اب آخر ہم کیا کر لیں گے؟ یعنی پیچھے ہم نہیں کیا تو ہم آگے کیا کر لیں گے؟ سب کی قابلیت تو سامنے ہے، کوئی نئے لوگ تو نہیں آ رہے ہیں، یہی لوگ ہیں. تو اب ایسا کیا کام کریں گے جو پچھلے 20 سالوں میں آپ نے نہیں کیا؟ آخر کیا انقلابی کام کر لیں گے آپ؟ اب آخر آپ کیا تیر مار لیں گے انہی پرانی پالیسیز کے ساتھ؟ تو از دس ناٹ اے ریزنیبل کنسرن انہی میڈیاکر پالیسیز سے؟ تو کس طرح نکلیں پھر ہم؟
تو اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلنے کے لیے ہم کو انقلابی پالیسیز بنانی پڑے گی، انوویٹو پالیسیز بنانی پڑیں گی. وی نیڈ پیراڈائم شفٹ from what we have been doing for the last 30 years, in fact for the last 70 years. ہم کو انقلابی پالیسیز بنانی پڑیں گی. اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. ہم کو ایسی ترکیبیں سوچنی پڑیں گی جس سے فوری نتائج ملیں. اب یہ حکومت کا کام ہے یا جو ملک چلا رہے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ملک کے جو چیدہ اعلیٰ دماغ ہیں، جن کا ہر شعبے سے تعلق ہو، ان کو بلائیں، ان کو ایک کمرے میں بند کر دیں چند دن کے لیے کہ بیٹھو، برین اسٹارمنگ کرو، آپشنز کیا ہیں دیکھو، پراپر انالیسس کرو ان کو، اور پھر کوئی ترکیب نکالو، کوئی راہ نکالو پاکستان کے لیے. اچھا، اب یہ پچھلی کئی دہائیوں سے چل رہا ہے کہ کہیں سے بھی کسی بھی شرط پر عوام پر بے پناہ ٹیکس لگا کر، بجلی وغیرہ کے دام بڑھا کر اگر کچھ قرض مل بھی جائے تو اس طرح کامیابی کو خوشیاں منائی جاتی ہیں جیسے پاکستان اب ایک نئے سنہری دور میں داخل ہو گیا ہے. حالانکہ آگے مصیبتوں کا پہاڑ کھڑا ہوتا ہے. اس وقت بھی یہی ہے، مصیبتوں کا پہاڑ کھڑا ہے آگے، لیکن جیسے ہی قرض ملے گا فوراً خوشی کے شادیانے منائے جائیں گے. اگر ہم عارضی طور پر موجودہ ایمرجنسی سے نکل بھی جائیں، فرض کیجئے کہ ہمارے جو ماہرین ہیں جو ملک چلا رہے ہیں ہم کو موجودہ جو بحران ہے اس سے ہم کو نکال بھی دیتے ہیں، فرض کیجئے، تو کیا مستقل بنیادوں پر پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پر قائم رہ سکے گا یا نہیں رہ سکے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح ملک چل رہا ہے، کس طرح یا کتنے دن چل سکتا ہے اس طرح آخر، اور مستقل طور پر ایک آزاد ملک کے طور پر قائم رکھنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے بھی سوچنا پڑے گا، اس کے لیے بھی پالیسیز بنانی پڑیں گی، اس کے لیے بھی ہم کو پیراڈائم شفٹ کرنا پڑے گا. بچوں کی طرح ایک بڑے ملک کو 20, 22, 25 کروڑ افراد کے ملک کو نہیں چلایا جا سکتا مزید. مشہور اکانومسٹ ایڈمنڈ فیلپس کا کہنا ہے کہ معاشی ترقی کا دار و مدار ایک قوم کے کردار پر ہوتا ہے. بہت ضروری ہے اس بات کا سمجھنا کہ معاشی ترقی کا دار و مدار ایک قوم کے کردار پر ہوتا ہے، اور یہی ہماری تباہی کے باعث ہے، یہی ایک وجہ ہے. دراصل ہمارا جو اخلاقی دیوالیہ ہے وہ اب کا نہیں ہے، وہ تو صدیوں پرانا ہے. لیکن اب کیونکہ ہم کو آزادی ملی ہے، 100 سال کے بعد ہم ایک آزاد ملک کے طور پر اس خطے پر ایک آزاد ملک کے طور پر قائم ہوئے ہیں جس کو یہاں کے لوگ خود چلا رہے ہیں. ملک چلانے کی باغ ڈور اب یہیں کے لوگوں میں آئی ہے. اوپر کوئی غیر ملکی حکمران نہیں ہے، اوپر انگریز نہیں ہے، اوپر مغل نہیں ہے، اوپر ترک نہیں ہے، اوپر عرب نہیں ہے جو ڈنڈے کے زور پر یہاں کے لوگوں کو یا ہم لوگوں کو ایمانداری پر مجبور کر سکے، بہتر کردار پہ چلنے کے لیے مجبور کر سکے. تو اس وجہ سے ہماری جو اخلاقی پستی ہے وہ اب کھل کے باہر آ رہی ہے. جو اندر چھپی بھی ہماری پستی تھی وہ اب کھل کے باہر آ رہی ہے. اب ہمارا اصلی جو کردار ہے، جو ہمارے جینس میں ہے، وہ باہر آ رہا ہے. ہمارے شرافت کے اصول، ہمارے دیانتداری کے اصول، وہ سب کھل کے اب سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی اور ملک کے ہر شعبے کا دیوالیہ ہو چکا ہے. اب تو ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس میں شریف لوگ چھپتے پھر رہے ہیں، ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. کسی کی جان، مال، عزت محفوظ نہیں ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے. اور ان اخلاقی قدروں کے ساتھ، اس کردار کے ساتھ یہ امید رکھنا کہ ہم ترقی کر پائیں گے یا ملک کی سالمیت برقرار رکھ سکیں گے، خوش فہمی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے. اور اس بات کو سمجھنے میں مزید 30-40 سال لگ سکتے ہیں. جو پاکستانیوں کی عقل کا جو لیول ہے، پاکستان کے عوام کو تیار رہنا چاہیے. اچھا، میں دیکھیں یہاں کے حکمرانوں کو یا سیاستدانوں کو مورود و الزام نہیں ٹھہراتا کہ انہوں نے ملک کی معیشت کا دیوالیہ نکال دیا. یہ ہمارے جمہوری نظام کا تحفہ ہے. جو ہمارے سیاستدان ہیں یا جو حکمران ہیں، وہ جو سیاسی نظام، جمہوری نظام ہم نے بنایا ہے، اسی پر چلنے پر مجبور ہیں.
اور ان میں یا ملک میں اتنی ذہنی صلاحیت اور دانائی نہیں ہے کہ سسٹم کو صحیح کر سکیں۔ اب آپ دیکھیں سسٹم کی جو خرابیاں وہ تو سب سامنے آ رہی ہیں نا، کیا کیا برائیاں ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا کمزوریاں ہیں، وہ سب سامنے ہیں، سب کے سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم میں صحیح کرنے کی اہلیت نہیں ہے، ذہنی صلاحیت نہیں ہے۔ بظاہر تو سب چور لگتے ہیں، جبکہ ہم سبھی بددیانت بھی ہیں اور چور بھی ہیں، سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم چور ہو، تم چور ہو۔ ہماری ذہنی صلاحیت یا ذہنی استطاعت کی جو اپر لمٹ ہے وہ یہی ہے جو ہم اس وقت دکھا رہے ہیں، جس پر ہمارا ملک چل رہا ہے، یہی ہے ہماری اپر لمٹ۔ آپ دیکھیں جس طرح ایک اسکول میں بچے ہیں، کچھ طلباء ٹاپ پر ہوتے ہیں اور کچھ بالکل بیکار، ان کو سبق یاد نہیں رہتا، صحیح لکھ نہیں سکتے، وہ حساب اور سائنس کے کمپلیکس فارمولاز یاد نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان کی جو دماغی صلاحیت ہے وہ ان چیزوں میں کم ہے۔ لیکن وہ غنڈہ گردی میں، چوری چکاری، مار پیٹ میں تیز ہوتے ہیں، وہ بہت تیز ہوتے ہیں وہ۔ ویسے تو دیکھیں آپ، ہم عموماً نئی ٹیکنالوجی کے استعمال میں یا اس کو یوز کرنے میں بہت پیچھے ہیں، لیکن شاید آپ یقین نہ کریں کہ ہم ابھی تک، یا پاکستان ابھی تک پری انڈسٹریل ایج میں ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ایریا ایسا ہے جس میں ہم نئی ٹیکنالوجی اپنانے میں شاید ہم دنیا بھر میں آگے ہوں، ہمارے کوئی ثانی نہ ہو، اور یہ ہے فراڈ اور جرائم کے کاموں میں ماہر ہیں ہم۔ انٹرنیٹ کے استعمال میں تو پیچھے ہیں، یعنی ایز اے کنٹری، لیکن جرائم اور فراڈ میں ایز اے کنٹری بالکل ہم فور فرنٹ پر ہیں، بالکل لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے۔ بینکنگ کے فراڈز ہیں، لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے غائب کر دینا ہے، ٹیلی فون کا استعمال ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا ہے، واٹس ایپ کا استعمال ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، اغوا برائے تاوان ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اس میں۔ اسی طرح کاروں کی چوری ہے، اسمگلنگ ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی۔ اسی طرح لوگوں کی چھپا کر ویڈیوز بنانا، ان کو بلیک میل کرنا، سوشل میڈیا پر یا سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر ان کے کلپس ڈالنا، ماہر ہیں ہم اس میں، بلیک میل کرنا پھر ان کو۔ اسی طرح جعلی دوائیں بنانے کی بڑی انڈسٹری ہے۔ دیکھیں یہ کوئی جعلی دوائیں بنانا، پورا آپ کا فارماسیوٹیکل لیبز وغیرہ چاہیے آپ کو، پتہ نہیں یہ کس مہارت سے یہ فارمولے حاصل کرتے ہیں۔ کمروں میں ان کی لیبز ہیں، دوائیں بناتے ہیں، وہاں پر لیبلنگ کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، اس کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، اس کا پورے پاکستان میں نیٹ ورک ہے ان کا۔ اسی طرح ویڈیو ایڈیٹنگ کے ماہر ہیں، لوگوں کی کلپس کو جوڑنا، نئی ویڈیوز بنا کر شریف لوگوں کو بلیک میل کرنا، لڑکیوں کی عزت سے کھیلنا، لڑکیوں کے شریف والدین اور ان کے خاندان والوں کی عزت سے کھیلنا، بلیک میل کر کے پیسے وصول کرنا۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کچھ سال پہلے کم عمر لڑکوں کی ویڈیوز بنا کر ڈارک ویب پر ڈالی جا رہی تھیں، اور یہ کام بڑے شہروں میں نہیں بلکہ چھوٹے شہروں میں ہو رہا تھا۔ یعنی یہ سب جو ٹیکنالوجی ہے یہ دیہات پہنچ چکی ہے، جبکہ ڈارک ویب کے تعلق سے شاید ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹس کو بھی علم نہ ہو، لیکن جرائم پیشہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کو۔ اے ٹی ایم ہے، اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا لینا ہے، یہاں کے آئی ٹی ایکسپرٹس کو نہیں پتہ ہوگا، مگر ان لوگوں کے یہاں پتہ ہے، اس ٹیکنالوجی بھی ہے، اس کے انسٹرومنٹس بھی ہیں، گیجٹس ہیں، اس کے کریڈٹ کارڈ ہے، اس میں سے پیسے غائب کر دینا، اس کو استعمال کر لینا، ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس پوری۔ اچھا تو اب اس سے کیا سمجھا جائے کہ ہم بیوقوف ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انسان مختلف اسکلس میں ماہر ہوتے ہیں، جیسے نیومیریکل اسکلس میں، حساب میں، آرٹ میں آرٹسٹ ہوتے ہیں ایک سے ایک، سب نہیں کر سکتے یہ کام، سائنس میں، ریسرچ میں شاعر ہیں، کرکٹ میں ہوتے ہیں، گیمز میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہ سائیکلوجی کی کوئی نئی برانچ ہو، یعنی فراڈ اور جرائم میں مہارت کی۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اچھا، میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، کسی پر الزام نہیں رکھا جا سکتا،
کیونکہ یہ جو کرنے والے یہ نہ انگریز ہیں، نہ ترک ہیں، نہ ایرانی ہیں، یہ سب پاکستانی ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ہمارے ہی دوست ہیں، تو کسی کو بھی مورد و الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو اس مصیبت سے بچائے، کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی نہ کوئی نیا آپشن آ جائے، کوئی نہ کوئی ورلڈ آرڈر میں چینج آ جائے کہ پاکستان اس مصیبت سے محفوظ رہے اور ہم صحیح راہ پر چل سکیں۔ آمین۔ اچھا، یہ پارٹ 1 کا اختتام ہے۔ پارٹ 2 میں WTO اور نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں بات کروں گا، جس کی وجہ سے ہم تباہ ہو رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں وے فارورڈ کے لیے ہم کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے اس پر بات کروں گا۔